اللہ اس قوم کو بہترین مبلغ عطا فرمائے، آمین کہو۔ اس ملک میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوگا، بلکہ پوری دنیا میں اللہ نے مسلمانوں کو بڑی بڑی برکتیں دی۔ اگر کمی ہے تو بہترین مبلغ کی ہے۔ قحط پڑ گیا ہے، دین پھیلانے والا ملتا ہی نہیں، جس کے دل میں واقعی عشق محمد کی شمع روشن ہو اور قرآن کا نور اس کے دل میں چمک رہا ہو۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ کدھر ہے؟ اج دین نبی دا وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے، کتھے تیرا عمر بہادر جڑا سروندی نو گل لاوے۔ آرے اللہ سورہ نور کی برکت سے اس امت کو مبلغ عطا فرمائے، مبلغین عورتیں عطا فرمائے، مبلغین مرد عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ صحابہ حیران، فرمایا حضور یہ آپ کیا بول گئے؟ فرمایا ہاں تبلیغ میں برابر ہے، دونوں پہ ایک جیسا فریضہ ہے، برابر ہیں، اس میں کوئی یہ تخصیص نہ کرے میں گھر بیٹھی ہوں وہ باہر ہے وہ کرے تبلیغ، جی نہیں، آپ اپنی جگہ تو مبلغہ ہیں، وہ اپنی جگہ مبلغ۔ حضور کی امت کی تو خیر کیا ہی بات ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کاش ہمیں یہ آیت سمجھ آ جائے۔ میں رب ہو کے بنانے والا بتا رہا ہوں، اس ریالٹی کو، حقیقت کو جان لو۔ تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا۔ تمہارا وجود کمال ہے، تم خیرہ امت ہو۔ لیکن افسوس خیرہ امت صاحب جو ہیں وہ گلیوں کی زینت ہیں، خیرہ امت صاحب جو ہیں وہ کاروباروں کی زینت ہیں، خیرہ امت صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات میں اتنے وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ خیرہ امت صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون۔ اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن میں تم بڑے اعلیٰ ہو، بڑے اعلیٰ، وہ کہتے نہیں میں کچھ بھی نہیں، فلاں کرے میں تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو آپ نے سوچ لیا یہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا تم خیرہ امت ہو، تم بڑے ہو، تم میرے نبی کے امتی ہو، تمہارے لیے یہ جو میں اتار رہا ہوں کتنی محنت ہوئی ہوگی حضور کی، اور حضرت نوح نے کتنی محنت فرمائی ہوگی، اور کس قدر اللہ کو بھی کتنا احساس ہوگا۔ یہ احساس کی بات ہے نا، بولو نا، کہ اس وقت کی محنت کو حضرت جبریل سے کہا گیا ہوگا کہ جبریل ذرا نوٹ کرتے جاؤ، میں نے یہ ساری باتیں محمد کے قرآن میں ڈال لی صلی اللہ علیہ وسلم۔